اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں زید ناصر کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے تقریر کریں۔ زید ناصر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو انہیں اپنی منزلیں نظر آتی ہیں آسمانوں میں۔ ارباب علم و دانش، میں آج کی اس نشست میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے ہر دور میں نوجوان ہر انقلابی جماعت کا ہر اول دستہ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جب کبھی انسانوں کے سامنے اپنی انقلابی دعوت پیش کی تو اس پہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعداد میں لبیک کہنے والے نوجوان ہی تھے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں دار ارقم میں جو چند خوشبخت افراد جمع ہوئے اور جنہوں نے ایک انقلابی جماعت تشکیل دی وہ نوجوانوں ہی کی جماعت تھی۔ میرے دور کے نوجوان انقلابی اور جانثاریوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن انہیں ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے سودائی تھے، یہ دنیا کے شدائی ہیں۔ وہ یکجائی تھے، یہ ہر جائی ہے۔ وہ نفس شکن تھے، یہ نفس پرست ہیں۔ وہ مجاہد تھے، یہ مجبر ہے۔ وہ آپس میں مہربان تھے، یہ آپس میں غضبناک ہے۔ وہ غیور اور خوددار تھے، یہ غیرت اور خودداری سے خالی ہے۔ وہ سراپا کردار تھے، یہ سراپا گفتار ہے۔ وہ نشہ توحید میں سرشار تھے، یہ بزم و رقص و نغمے میں مست ہے۔ وہ شہادت کے متلاشی تھے، یہ شہادت سے گریزہ ہے۔ وہ فلک تھے، یہ زمین ہے۔ وہ پھول تھے، یہ کانٹے ہیں۔ وہ نور تھے، یہ ظلمت ہے۔ وہ عدل تھے، یہ ظالم ہے۔ ان کا وجود باعث رحمت تھا، ان کا وجود باعث زحمت ہے۔ میں علامہ اقبال کے ان اشعار سے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودر ہے یہ نظارہ، تجھے آباء سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آباء سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت کو سیارہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔